بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان هیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت عمرا راکبین۔ منصوبات میں سے چھٹا منصوب ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الحال لفظ يدل على بیان هیئت الفاعل او المفعول۔ حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے علی بیان ہیئت الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ حال ایسا لفظ ہے جو فاعل یا مفعول به یا دونوں یعنی فاعل اور مفعول به دونوں کی حالت کے بیان پر، حال ایسا لفظ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کے بیان پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ حال کے لیے فاعل اور مفعول به کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ حال یا تو فاعل کا ہوگا یا مفعول به کا ہوگا یا پھر دونوں کا ہوگا۔ تو حال بغیر فاعل کے یا بغیر مفعول به کے نہیں پایا جاتا، اور جو ذوالحال ہوتا ہے وہ یا تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول به ہوتا ہے۔ یعنی ذوالحال کے لیے فاعل یا مفعول به کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جس کلام میں حال پایا جائے گا اسی کلام میں فاعل یا مفعول به کا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اب ان تینوں چیزوں کی مثالیں بیان کریں گے، یعنی کہ جہاں فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہو یا مفعول به کی حالت بیان کی جا رہی ہو یا فاعل اور مفعول به دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہو۔ نحو جیسے جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ زید سوار تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ راکبن حال ہے اور یہ فاعل یعنی زید جو کہ فاعل بن رہا ہے، جاء فعل نون وقایا کا یا ضمیر متکلم کی مفعول به، زید جاء کا فاعل، اور اسی کو زید ذوالحال راکبن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جا کا فاعل یوں بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ ذوالحال بنا کر زید کو ذوالحال بنا کر اور حال سے ملا کر اکٹھا فاعل بنایا جائے، اور یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جاءنی زید میں زید کو فاعل بنا دیا جائے اور راکبن کو حال بنا دیا جائے۔ تو بہرحال جیسے بھی کی جائے ترکیب ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بتلانا یہ مقصود ہے کہ راکبن یہ زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے اور زید جملے میں فاعل بن رہا ہے کہ آیا میرے پاس زید، اب آنے والا زید ہے یعنی فاعل ہے، اور اس حال میں آیا، اس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا۔ وَضَرَبْتُ زَيْدًا مَشْدُودًا، اب اس مثال میں مشدودن حال ہے اور یہ زیدن کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ زیدن کلام میں مفعول به واقع ہو رہا ہے، ضربت فعل بفاعل، زیدن مفعول به، اور مشدودن اس زیدن کا حال بن رہا ہے، یعنی ضربت فعل بفاعل، زیدن ذوالحال، مشدودن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
تو یہاں اس مثال میں مشدودن جو کہ حال ہے یہ مفعول بھی کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ او لقیت امرن راکبین، اب تیسری مثال بیان کر رہے ہیں، یعنی جس میں فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہو۔ لقیتو میں ملا، میں نے ملاقات کی، امرن امر سے، راکبین اس حال میں کہ میں بھی اور امر بھی دونوں سوار تھے۔ اچھا، ضربت زیدن مشدودن کا معنی ہوگا کہ میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ زید بندھا ہوا تھا۔ لقیت امرن راکبین، اب یہاں دیکھیں کہ راکبین حال ہے، اور یہ لقیتو میں تا ضمیر جو متکلم کی پائی جاتی ہے اس سے بھی حال بن رہا ہے، اور امرن جو کہ مفعول بھی ہے اس کا بھی حال بن رہا ہے، دونوں کا حال بن رہا ہے۔ لقیتو فعل بفاعل، امرن مفعول بھی، اور را کے بین حال، اور یہ جو را کے بین ہے یہ متکلم کا بھی حال ہے، یعنی فاعل کا بھی حال ہے، اور امرن مفعول بھی کا بھی حال ہے۔ تو را کے بین یہاں دونوں یعنی فاعل اور مفعول بھی دونوں کا حال بن رہا ہے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ را کے بین، یہاں اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ حال منصوب ہوتا ہے کیونکہ ہم منصوبات کی اقسام پڑھ رہے ہیں، تو را کے بینے کے نیچے تو کسرہ آیا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ را کے بینے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ حالت نصب میں یا ماں قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم اعراب میں پڑھ آئے ہیں کہ تثنیہ کا حالت رفع میں اعراب الف کے ساتھ، اور نصب میں یا ماں قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے رجلین تھا۔ تو یہاں را کے بینے منصوب ہی ہے، لیکن حالت نصب میں اس کا اعراب آتا ہی نون کی کسرہ کے ساتھ ہے، اور یا ماں قبل فتح کے ساتھ آتا ہے، یعنی را کے بینے۔ تو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ را کے بینے تو یہاں مجرور ہے، بلکہ نہیں، بلکہ اس کی حرکت حالت نصب میں ہے ہی اسی طرح۔ وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَانْوِيًّا نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ قَائِمًا، اب یہاں سے ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَانْوِيًّا، اور کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، لکھنے میں نہیں آ رہا ہوتا، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن سیاق کلام سے وہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَانْوِيًّا، تو کبھی کبھی فاعل مانوی ہوتا ہے، نحو زید فی الدار قائما، جیسے کہ زید گھر میں موجود ہے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ قائمن حال ہے، اوپر انہوں نے یہ بتایا کہ حال یا تو فاعل کا ہوگا یا مفعول بھی کا ہوگا یا فاعل اور مفعول بھی دونوں کا ہوگا۔ تو یہاں اعتراض یہ پیدا ہوتا تھا کہ قائمن یہاں جو حال ہے تو جملے میں تو کہیں کوئی نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہے، کیونکہ زید مبتدا ہے، فی الدار خبر بن رہی ہے، اور قائمن جو ہے وہ کس طرح پھر حال بن رہا ہے۔ تو اس کا جواب پھر یوں دیا اس اعتراض کا کہ کبھی کبھار فاعل مانوی ہوتا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر قائمن جو حال ہے یہ مانوی طور پر فاعل کا حال بن رہا ہے، معنوں میں فاعل موجود ہے۔ کس طرح
زید مبتدا فی جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا استقرہ فعل کے، کیونکہ یہ قاعدہ شاید ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ جار مجرور چند چیزوں کے متعلق بنتا ہے، یعنی جار مجرور کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں فدار جار مجرور ہے، اب اگر جار مجرور کا عامل لفظوں میں موجود ہو تو پھر ظرف لغو بنتا ہے، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر ظرف مستقر بنتا ہے کہ یہ اس عامل کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو فی جار الدار مجرور یہ ظرف مستقر ہوا استقرہ فعل محذوف کے۔ استقرہ فعل اس میں ہوا ضمیر، وہ جو کہ استقرہ کا تو فاعل بن رہی ہے ہوا ضمیر، لیکن وہ ذوالحال ہے، اور قائمن یہ جو حال ہے وہ استقرہ فعل کے اندر ہوا ضمیر کا حال بن رہا ہے۔ تو یوں یہ قائمن حال بن رہا ہے ایسے فاعل کا جو کہ معنوی طور پر موجود ہے۔ زید مبتدا فی جار الدار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا استقرہ فعل کے، یا ظرف مستقر ہوا استقرہ فعل محذوف کے۔ استقرہ فعل ہوا ضمیر ذوالحال، قائمن حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر استقرہ کا فاعل، استقرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یا فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ زید مبتدا بنایا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو بتلانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ قائمن یہ حال بن رہا ہے ایسے فاعل کا جو کہ معنوی طور پر موجود ہے، اور معنوی طور پر کس طرح تھا کہ فدار یہ متعلق بنا استقرہ فعل محذوف کے۔ جب فعل محذوف کو ہم نے نکالا تو ہر فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو تھی جو کہ زید کی طرف راجع تھی وہ ذوالحال بن رہی تھی، اور قائمن یہ اسی معنوی فاعل کا حال بن رہا تھا۔ تو یوں جواب دے دیا کہ جہاں اس مثال میں فاعل جو ہے وہ معنوی طور پر موجود ہے، تو وہ جو اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ جہاں قائمن حال کس طرح بنے گا کہ نہ فاعل موجود ہے نہ مفعول بہ موجود ہے، تو جواب یہ دیا کہ وقد یکون الفاعل معنویا، فاعل کبھی کبھار معنوی ہوتا ہے، نحو زید فی الدار قائما۔ اب آگے یہی اسی کا مطلب بتائیں گے، لأن معناہ، اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے زید استقر فی الدار قائما، یعنی وہی ترکیب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ زید گھر میں موجود ہے اس حال میں کہ وہ زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ عبارت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور چھوٹا سا بعض کتابوں میں نون بھی پڑا ہوا ہے، یعنی زید نستقرہ پڑھا جائے گا۔ اس کی وجوہات پیچھے بھی ہم غالباً پڑھائے ہیں، اس لیے کہ یہ اصل میں تو تھا زید استقرہ فی الدار، کہ تنوین نون ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے، اور استقرہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، درمیان عبارت میں گر جاتا ہے، تو استقرہ کا حمزہ گر گیا۔ تنوین میں نون ساکن کے قائم مقام ہوتی ہے، تو آخر میں وہاں نون ساکن تھا، حمزہ گر گیا تو استقرہ کی سین بھی ساکن تھی، دو ساکن جمع ہو گئے، یعنی بن گیا زیدن، آخر میں نون بھی ساکن، اور ادھر استقرہ میں حمزہ گرا تو سین بھی ساکن۔ جب دو ساکن جمع ہوئے تو پہلے حرف کو کسرہ دے دیا
اس اصول کے تحت کہ اذا حرک ساکن حرک بالکسر، کہ جب ساکن کو کسرہ دیا جائے تو کسرہ کے ساتھ، جب ساکن کو حرکت دی جائے تو کسرہ کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے، تو زید استقر فی الدار قائما بن گیا۔ وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ نحو ھذا زید قائما، وَكَذَا اور اسی طرح، المفعول بہ، مفعول بہ بھی، یعنی اسی طرح مفعول بہ بھی کبھی کبھار معنوی طور پر موجود ہوتا ہے۔ جس طرح اوپر انہوں نے عبارت بتائی تھی کہ فاعل کبھی کبھار معنوی ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بہ بھی کبھی کبھار معنوی ہوتا ہے۔ نحو جیسے ھذا زید قائما، جیسے یہ زید اس حال میں ہے کہ یہ کھڑا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زید، پس بے شک اس کا معنی یہ ہے کہ المشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کھڑا ہے، اور وہ زید ہے، یعنی وہ جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ زید ہے، اور زید کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ اب یہاں پہلی جگہ پر دیکھیں ھذا زید قائما، اس مثال میں آپ دیکھیں کہ ھذا زید قائما میں قائما حال بن رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر حال کی تعریف جو انہوں نے کی کہ حال یا تو فاعل کا ہوگا یا مفعول بہ کا ہوگا، تو یہاں قائمن کس کا حال بن رہا ہے؟ حالانکہ کلام میں ھذا زید ہے، ھذا مبتدا ہے، زید خبر ہے، اور قائمن زید کا حال بن رہا ہے۔ تو جب قائمن زید کا حال بن رہا ہے اور زید کلام میں خبر واقع ہو رہی ہے، تو یہ تو خبر کا حال بنا، نہ فاعل کا بنا، نہ مفعول بہ کا بنا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ، کبھی کبھار مفعول بہ بھی معنوی ہوتا ہے، یعنی اصل میں، حقیقت میں یا معنوی طور پر تو یہاں زید مفعول بہ بن رہا ہے۔ کس طرح؟ وہ یوں کہ ھذا میں ہا ہے حرف تنبیہ اور ذا ہے اسم اشارہ، تو دو معنی متکلم کی طرف کیے جا سکتے ہیں کہ یا تو اشارہ کیا جا رہا ہے زید کی طرف، یا متنبہ کیا جا رہا ہے زید کو، یعنی پھر یوں عبارت بنے گی کہ اشیرو الی زید قائما یا انبہ علی زید قائما۔ ھذا میں ہا حرف تنبیہ، ذا اسم اشارہ، تو حرف تنبیہ کی وجہ سے عبارت یہ بنے گی انبہ علی زید قائما۔ اسم اشارہ کی وجہ سے عبارت یہ بنے گی اشیر الی زید قائما۔ جب انبہ علی زید قائما عبارت بنے تو اس صورت میں زید مفعول بہ بن رہا ہے حرف جر کے واسطہ کے ساتھ، اور اشیر الی زید قائما اس عبارت میں بھی زید جو ہے یہ مفعول بہ بن رہا ہے حرف جر کے واسطہ کے ساتھ۔ تو یہاں معنوی طور پر جو زید ہے یہ مفعول بہ بن رہا ہے۔ ھذا زید قائما، عبارت یوں تھی اشیر الی زید، میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف۔ اب کس کی کون اشارہ کرنے والا ہے؟ متکلم۔ کس کی طرف اشارہ کرنے والا ہے؟ زید کی طرف۔ تو فاعل ہوا متکلم، زید ہوا مفعول بہ، اور یہاں یہ مفعول بہ حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ہے، تو یہاں مفعول بہ بن رہا ہوگا اشیرو الی زید قائما،
میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف اس حال میں کہ وہ زید کھڑا ہے، یا انبہ علی زید۔ اب یہاں بھی تنبیہ کرنے والا متکلم ہے، اور جس کی طرف یا جس پر تنبیہ کی جا رہی ہے وہ زید ہے اور وہ مفعول بھی ہے۔ انبہ علی زید، میں زید پر تنبیہ کرتا ہوں قائمن، اس حال میں کہ زید کھڑا ہے۔ تو اس عبارت میں ھذا زید قائمن میں بتلایا یہ کہ یہاں پر قائمن جو حال بن رہا ہے یہ دراصل زید کا اس صورت میں حال بن رہا ہے کہ زید معنوی طور پر مفعول بھی ہے، اگرچہ لفظاً مفعول بھی نہیں بن رہا لیکن معنوی طور پر یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ فإن معناه، اس لیے کہ اس کا معنی المشار الیہ قائمن، یعنی ھذا زید قائمن کا معنی یہ ہوگا کہ المشار الیہ قائمن، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو کہ مفعول بھی ہے، قائمن وہ حال اس کا یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے، ہوا زید، اور وہ مشار الیہ جو ہے وہ زید ہے۔ یہاں میرے پاس جو نسخہ موجود ہے وہاں پر المشار الیہ قائمن ہوا زید کے اوپر لمبی نون لکھی ہوئی ہے۔ اس نون کا مطلب ہوتا ہے نسخہ، یعنی ایک نسخے میں تو یہی الفاظ ہیں المشار الیہ قائمن ہوا زید، اور دوسرے نسخے میں پھر کنارے پر حاشی میں ساتھ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ اشیرو و انبہ زیدن قائمن، یعنی یہ جو اوپر نون لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نسخہ ایک نسخے میں تو یہی عبارت ہے جو کتاب میں ہے، دوسرے نسخے میں عبارت یہ ہے اشیرو و انبہ زیدن قائمن، یعنی میں اشارہ کرتا ہوں اور میں تنبیہ کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، یعنی ھذا زید قائمن فإن معناه اشیر و انبہ زیدن قائمن۔ اس عبارت کی صورت میں مطلب اور واضح ہو جائے گا کہ ھذا زید قائمن کا معنی کیا ہوا؟ ھذا زید قائمن کا معنی ہوا اشیر زیدن قائمن، میں اشارہ کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہے۔ اب یہاں بھی بات وہی ہے کہ اشیرو فعل بفاعل، زیدن مفعول بھی بن رہا ہے، یا پھر اشیرو نہ لیں انبہ ہو لیں تو بھی یہاں زیدن مفعول بھی بن رہا ہے، اور اگر یہ عبارت نہ ہو المشار الیہ ہو تو وہاں بھی مفہوم یہی ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ مفعول بھی ہے، وہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ زید ہے۔ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، اور حال میں جو عامل ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے، یعنی مجھے اب ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ حال میں جو عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ یا تو فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ والعامل فی الحال ہے، حال میں، اور حال میں عامل فعل ہوتا ہے او معنی فعل، یا معنی فعل ہوتا ہے۔ اب جہاں معنی فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، ظرف، جار مجرور، اسماء افعال، اور ہر وہ چیز جس سے فعل کے معنی سمجھے جائیں، جیسے حرف ندا، حرف تنبیہ، اسم اشارہ، تمنی، ترجی وغیرہ، یہ سارے معنی فعل میں آ جاتے ہیں۔ تو معنی فعل سے مراد یہ کہ ہر ایسی چیز جو فعل کے معنی پر دلالت کرنے والی ہو وہ
معنی فعل کہلاتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔